اب یہ ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ائمہ اربعہ کا اختلاف کیوں ہے؟ تو ائمہ اربعہ کا اختلاف اس لیے ہے مولانا، خیال کر لینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یقدم تعامل اہل المدینہ، وہ کہتے ہیں نبی کی زندگی مدینہ میں گزر گئی، سمجھے؟ تو اہل مدینہ کے تعامل کو وہ احادیث مشہورہ صحیحہ پر بھی مقدمہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث صحیح آ رہی ہے صحیح سند سے، لیکن اہل مدینہ کا تعامل اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والا جانتا کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ میں گزر گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں لوں گا، عمل اہل مدینہ اس پر ہوگا۔ تعامل اہل مدینہ، تعامل اہل مدینہ، سمجھتا ہے؟ یقدم تعامل اہل المدینہ علی الحدیث الصحیح، حدیث صحیح پر بھی مقدمہ رکھتا ہے تعامل اہل مدینہ کو۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کیا ہے؟ کہ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، ہم مدینہ والے لوگ ہیں، سمجھتا ہے؟ چنانچہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سبق میں آئے گا، ہارون الرشید لے کر کے امام ابو یوسف کو چلا گیا مدینہ میں، حج عمرے کے لیے لوگ گئے تو کہنے لگے، ہارون الرشید خود عالم تھا، صدر تھا، کہنے لگے بیکار بیٹھے ہوئے، کسی مسئلے علمی مسئلے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ امام مالک، امام ابو یوسف، ہارون الرشید، سارے علماء بیٹھے ہوئے، گفتگو ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ نماز کے اندر اگر واجب چھوٹ جائے یا ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو قبل السلام ہوگا یا بعد السلام ہوگا؟ سجدہ سہو قبل السلام ہے، جب ہمارے بعد السلام، سلام پھیر کر کے پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، ان کے یہاں قبل السلام، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل، لیکن تھوڑا سا ان میں بھی فرق ہے، قبل السلام۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امام مالک سے پوچھا گیا تو امام مالک نے فرمایا القاف بالقاف والدال بالدال، بولو القاف بالقاف، القاف بالقاف والدال بالدال، القاف بالقاف نقصان کے اندر کاف ہے، اگر کسی واجب میں کمی آ گئی تو بالقاف، تو اس کا جو ہے نا اس کی تلافی ہوگی بالقاف قبل السلام، سجدہ سہو کریں گے۔ بھائی قبل السلام میں بھی کاف ہے نا، نقصان کے اندر بھی کاف ہے، اگر واجب چھوٹ گیا، نقصان ہو گیا، واجب کی کمی ہوگی تو پھر سجدہ سہو قبل السلام کریں گے، القاف بالقاف، بولو القاف بالدال۔ اور اگر کسی واجب کی زیادتی ہو گئی، سمجھے، تو پھر والدال بالدال، زیادت کے اندر بھی دال ہے، بعد السلام کے اندر بھی دال ہے، پھر سجدہ سہو بعد السلام ہوگا، والدال بالدال ہے، یعنی فی زیادت، فی صورت زیادت، زیادتی کی صورت میں بالدال بعد السلام، القاف بالقاف والدال بالدال، سمجھتا ہے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا ایک ہی نماز کے اندر زیادتی بھی ہوئی، اسی میں کمی ہوئی، کیا کرے گا؟ امام مالک خاموش ہو گئے۔ فرمایا اسی نماز میں، آپ تو کہتے ہیں کہ اگر زیادتی ہو جائے، سمجھے نہیں، اگر کمی آ جائے تو قبل السلام، اور یہ کہ زیادتی ہو جائے تو بعد السلام، لیکن ایک ہی نماز میں زیادتی بھی ہوئی ہے، کمی بھی ہوئی، ایک واجب کی کمی آ گئی، دوسرے واجب تکرار سے کیا، یہ کیا کرے گا؟ امام ابو یوسف خاموش ہو گیا، امام مالک خاموش ہو گیا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا الشیخ اذا اخطا فلا یصیب ابدا، جو بڑا آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر جواب دے بھی نہیں سکتا، سمجھتا ہے؟ ہنسے امام مالک پر لوگ، امام مالک نے کہا اٹھو، کل میرا اور آپ کا مناظرہ ہوگا۔ دوسرا دن جو ہے کس پر مناظرہ ہے؟ دوسرا دن مناظرہ ہے اس پر کہ سائے نبی وہ ثمانیت و ارتالن، 8 رتل کا جیسے حنفیہ کہتے ہیں، یا خمسۃ و ارتالن، 5 رتل کا، وہ سلس رتل جیسے احمد ثلاثہ کہتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں خمسۃ و ارتالن، وہ سلس رتل، حنفی کہتے ہیں، امام یوسف کہتے ہیں ثمانیت و ارتالن۔ مناظرہ شروع ہو گیا، امام مالک نے لوگوں کو، مدینہ والوں کو بلایا، اوے آ جانا، اپنے ساؤں کو لے کر کے آ جانا۔ اب جی 40-50 لوگ جو ہے نا، یہ سا ہے، کٹورا ہے، اور اس کو یہاں دبا کر کے لایا ہے۔ اور جب مناظرہ شروع ہو گیا، ماذا رأیکم یا اہل المدینہ هل ساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کان 8 ارطال او 5 ارطال و ثلث رطل، 8 رطل کا تھا نبی کی سا، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 5 رطل کا تھا،
ہر ایک نے اپنے بغل سے نکالا، کہا ھذا ساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ادھر سے مجلس سے کہا ھذا ساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے اس نے کہا ھذا ساء النبی، اور وہ جو جتنے ساتھ دکھا رہے تھے وہ خمسۃ اورتال کے تھے۔ امام ابو یوسف خاموش، کہا تو کہاں کی کوفے کی آ کر کے ادھر باتیں کرتے ہو؟ ہم مدینے میں رہتے، محمد ادھر ہی دفن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، کہاں کے تم آتے؟ سمجھے؟ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مناظرہ جیت گیا۔ امام ابو یوسف پر لوگوں نے پھر تالیاں بجانی شروع کر دی، تو امام مالک نے فرمایا ھذا جزاء من لم یمت مع اقرانہ ووقع بید الشبان، جو آدمی بوڑھا ہو کر کے پہلے نہ مرے جوانوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے جیسے ابو یوسف کا حشر ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے جو صحابہ تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سمجھے؟ اس لیے وہ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، بہت سی چیزوں میں آ جائیں گے۔ بلکہ ایک چیز اور سن لو، وہ یہ ہے، فرماتے کہ شہرت الحدیث فی المدینہ، کسی حدیث کا مدینہ کے اندر مشہور ہونا لوگوں کا اس پر عمل ہے، تغنی عن سند ہی، اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے جب مدینہ والوں کا اس پر عمل ہے۔ شہرت الحدیث فی المدینہ، مدینہ میں کوئی حدیث ہے اور اس پر عمل ہے، اب آپ کے اس کی سند کہاں سے کہتے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تعامل اہل مدینہ ہے تو شہرت الحدیث فی المدینہ تغنی عن سند ہی، اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سند سے بے نیاز کر دیتا آدمی کو۔ اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت سے احادیث صحیحہ کو، یعنی انہا صحیحۃ سندن، سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینے میں گزر گئی اور یہ عمل اس طرح اہل مدینے میں چلا آ رہا ہے تو ہم اسی کو لے لیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ ہمارے زمانے کے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اہل حدیث تو نہیں ہے، کبھی بھی اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل حدیث کہنا ان کو ناجائز حرام ہے، اہل حدیث ہم ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان ہے، اہل حدیث سلیم اللہ خان ہے، اہل حدیث مولانا مغفور اللہ صاحب ہے، اہل حدیث مولوی منظور ہے، سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، یہ کو اہل حدیث کہنا ہی حرام ہے، غیر مقلد، سمجھتے ہیں؟ ان کا بزام خیش، ان کے گمان کے مطابق یہی امام شافعی کا مذہب بھی، قربان جاؤں امام شافعی پر، یہ فرماتے ہیں کہ الحدیث اذا ثبت سندہ، جب اس کی سند صحیح ثابت ہو گئی تو پھر یہ کہ وجب المصیر الیہ، اب اسی کی طرف چلا جائے گا، ہم سب چیز ترک کر دیں گے۔ اذا صح الحدیث، وہ مذہب امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی، اس میں مشہور اذا صح الحدیث، منع حدیث کی صحت ثابت ہو جائے جس وقت، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ، چنانچہ جب امام شافعی مکے میں تھے، حجاز میں، تو حجازیوں کی جو روایتیں لے کر کے اس وقت ان کی اللہ کا بھلا کریے کہ ان کا عمل الگ رہا، اور جب مصر تشریف لے گئے تو وہاں بھی کچھ روایتیں، تو کچھ چیزیں آپ نے پھر پہلے والے عمل کے خلاف آپ نے کر دی۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مدینے میں آپ کی زندگی گزر گئی، آپ نے قرات خلف الامام کا قول نہیں کیا، مصر میں جا کر کے پھر آپ نے قول جدید آپ کا قرات خلف الامام کا ہے، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ چنانچہ انشاءاللہ جیسے ترمذی ایک دو دن کے بعد جیسے شروع ہو جائے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ امام شافعی کی ایک مسئلے کے اندر 2 قول 3 قول 4 قول بھی ہوتے، اس کی بنیادی وجہ یہی، اذا رأى حدیثا فی مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے اندر اس پر اس کا عمل رہا، اور پھر یہ کہ اس کے خلاف دوسری حدیث جیسے آ گئی تو پھر آپ نے اس کا قول کر لیا۔ اس لیے امام شافعی کے قول جدید اور قول قدیم یہ مشہور ہے، کتاب الام میں زیادہ تر اس کے اقوال قدیمہ ہے، کتاب الام، اور الرسالہ آپ کا وہ تو اصول فقہ میں، وہ بھی کتاب الام کے ساتھ اس کو، میں مکہ میں 1417 میں الرسالہ مجھے مل گیا زندگی میں پہلی مرتبہ، باور کرو یا نہ کرو میں نے 24 گھنٹے میں پوری کتاب ختم کر دی، پورا میں نے مطالعہ کر لیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ صحت حدیث کو سندن دیکھتا ہے، سندن حدیث صحیح ہو تو اسی کو لے لیں گے۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ مکہ اور مدینہ میں تھا تو وہاں کچھ روایتیں الگ، اور پھر اس میں مصر جب چلے گئے تو الگ، اس لیے فلہو قول جدید و قول قدیم، آپ کی قول جدید اور اقوال قدیمہ بن گئے۔
ایک مسئلے میں متعدد اقوال آپ کے اس بنیاد سے. سمجھدار؟ پھر اگر حدیث صحیح ہے لیکن عام حدیثوں کے خلاف احادیث صحیح ہے کہ اس حدیث میں کوئی مسئلہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استثناء بے اعتبار نو کے کر لیتا. خیال کر لینا استثناء بطور نو کے. فجر کے نماز آپ نے پڑھ لی، فجر کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کی سنتیں رہ گئی، فجر کی نماز کے فوراً بعد امام شافعی اس کی اجازت دیتا. ہر بندے کو اجازت دیتا، فرد واحد کو نہیں. حالانکہ ایک صحابی نے پڑھا، اس میں بھی کلام ترمذی میں آئے گا انشاءاللہ، میں عرض کروں گا. لیکن اب فرماتے ہیں کہ جی اب اوقات مکروہ والے، یہ اوقات مکروہ 5 آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اوقات مکروہ میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ آدمی پڑھے گا. آپ استثناء بے اعتبار نو کرتا، صرف اس صحابی کی خصوصیت نہیں ہے، مولوی منظور بھی اسی طرح، اس کی سنتیں رہ گئیں، وہ فجر کی نماز اس نے پڑھ لیا اور فرض پڑھنے کے بعد وہ سنتیں پڑھ لیں طلوع آفتاب سے پہلے. سمجھتا ہے؟ اگرچہ قواعد کلیہ اصول کلیہ کے خلاف ہو حدیث، عام اصول کلیہ کے، لیکن یستثنی بے اعتبار نو کے اعتبار سے استثناء کرتا. یہ امام شافعی اور امام مالک کا مذہب آپ کے سامنے آ گیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا قانون ہے التوسع فی العمل. توسع کیا ہے مولانا؟ مولوی صاحب سو نہیں، توسع یہ ہے العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. بولو، العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. آپ نے دیکھا سعودیہ والوں کو کہ سعودی والے 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرتے وتر میں، پھر کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت کے لیے الگ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پھر وتر پڑھ. دیکھا نہیں دیکھا؟ وہ ٹیلی ویژن آج کل تو عام ہے، ہر ایک دیکھتا. یہ طریقہ بھی سعودی والوں کے ہاں، یہ حضرت اقدس کے مذہب کے مطابق ہے. اور یہ بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام نہیں پھیرتے، تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس یہ کرتا ہے رمضان میں، 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے تیسرے کے لیے الگ. اور ایسے بھی ہے کہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتا، پھر تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ بھی کرتا ہے. یہ وہی حنابلہ کا مذہب ہے، چونکہ سعودیہ کا نظام پارلیمانی نظام وہ حنبلی ہے، جن کو سلفی وہ لوگ کہتے ہیں. وہ یہی ہے التوسع یعنی هو العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. بھائی 2 رکعت پر سلام پھیرنے والی روایتیں بھی صحیح ہے، اور 2 پر سلام نہ پھیرے تیسرے کے لیے یہ بھی صحیح ہے، جیسے حنفی کرتے ہیں. حضرت اقدس یہ بھی کرتا ہے. یا جیسے صحیح بات ہے، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف الطاف نگر، بات صاف سی ہے. سمجھے؟ وہ یہ کہ سینے پر ہاتھ رکھنا، میں نے آپ سے عرض کر دیا صرف ایک روایت ہے جس پر غیر مقلدین کو ناز ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت جس میں آپ سے عرض کیا تھا محمد ابن اسماعیل ہے، اس کی چھٹی ہو گئی. سمجھے؟ کوئی روایت سینے پر رکھنے کی بھی صحیح نہیں، اور ناف کے نیچے رکھنے پر حدیث مرفوع نہیں ہے، حدیث موقوفہ ہے، حضرت علی کا قول ہے. صحیح مرفوع روایت تحت سرہ اور فوق سرہ کسی کے پاس نہیں ہے، حدیث موقوفہ ہے. تو اس وجہ سے امام احمد کے یہاں اجازت ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھو یا ناف کے نیچے رکھو، حضرت اس کی اجازت دیتے ہیں. التوسع هو العمل فی الاحادیث بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. سمجھتا ہے؟ یہ تینوں سے ہم فارغ ہو گئے. چوتھا ہے مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ کہیں یرجح الاصول الکلیۃ، وہ اصول کلیہ کو ترجیح دیتا. اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ غیر مقلدین اتنا ماتم کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اور ہمارے لوگ بھی سادہ مسلمان ان کی اس فریب میں آ کر کے اور اس مکر میں دھوکے میں آ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں قانون یہ جہاں حدیث سے صحیح آ جائے خبر واحد، ان کو امام صاحب کے مذہب کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے. کہتے اب اصول فقہ والوں سے تھوڑا سا قصور ہو گیا، انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی. کہتے حدیث رسول کو اس لیے مولانا لقمان صاحب کا مذہب یہ ہے، سلفی غیر مقلد ہندوستان والے، ان کا مذہب یہ ہے کہ ایک حنفی کو سلفی بنا دینا، ایک حنفی کو حنفیت سے چھڑانا، یہ 100 یہودیوں کو مسلمان کرنے سے بہتر ہے. اللہ کی قسم یہ لوگ سلفی اہل حدیث ہے نہیں، بات صاف سی ہے.
امام ابو حنیفہ سلف ہے، شافعی سب ہم سلفی، یہ سلفی کہنا ان کو حرام ہے. بہت گمراہ قسم کے ضال اور مضل لوگ ہیں اس مولوی صاحب، حدیث کو کچھ جانتے بھی نہیں ہے، جاہل اور اولاد الجہال. کچھ والا پڑ گیا. امام ابو حنیفہ اصول کلیہ کو ترجیح دیتا ہے، اصول کلیہ کو. اب میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اب حدیث خبر واحد کو اصول کلیہ کے مقابلے میں کیسے جوڑتے ہیں امام صاحب کے قول؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اصول کلیہ وہ احادیث صحیحہ کثیرہ سے، احادیث صحیحہ کثیرہ قویہ، ان سے وہ اصول بنتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد اگر خلاف قیاس اس اصول کو کلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ چھوڑتا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، استثناء بالفرد کرتا ہے. امام شافعی نے استثناء بالنوع کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ استثناء بالفرد کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اسی میں عقبۃ بن عامر کی روایتیں، اوقات مکروہ والی نہیں والی روایتیں کہ اوقات مکروہ میں نفل نماز نہ پڑھو. تو اب یہ جو صحابی نے جو پڑھا ہے تو ایک صورت اس کی فرماتے ہیں یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت ہے، باقی عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطاوند پتیمہ زلیخہ زلیخہ کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی نے استثناء بالنوع کر دیا، فرمایا کہ اگر کسی کی فجر کی سنت رہ گئی فرض پڑھ لیا، اس کے بعد چاہے وہ عیسیٰ ہو موسیٰ ہو، اس نوع کا ہر فرد یہ کر سکتا ہے. اس نے استثناء بالنوع کر دیا ان قواعد کلیہ سے. امام ابو حنیفہ استثناء بالفرد بالجزء الحقیقی کر رہا ہے، یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی، باقی کسی کو اجازت نہیں دی. یا جیسے کہ خطبہ چل رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے جمعے کا، اب آپ آ گئے تو تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت امام ابو حنیفہ نہیں دیتا، لیکن سلیق الغطفانی یا فلاں صحابی نے پڑھا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اسی کی خصوصیت ہے.